بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن، سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ تفہیم القرآن کے دوسرے حصے میں اس شخص کے ذہن کی بہت اچھی عکاسی کی ہے جو دنیاوی کتابیں پڑھتے ہوئے اور دنیاوی مصنفین کی لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھتے ہوئے ایک مخصوص سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس کا ذہن ایک خاص ٹیمپلیٹ کے ذہن آتے میں آ جاتا ہے اور ہر کتاب کو وہ اسی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے۔ جس وقت اس کے سامنے قرآن آتا ہے تو اس کا ذہن اس چیز کو، اس کی تحریر کو قبول نہیں کر پاتا اور اس کے ذہن میں ایک افراتفری پیدا ہو جانا ایک قدرتی عمل ہے۔ اس چیز کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بہت خوبصورتی سے پیش کیا کہ اگر اس کا مائنڈ سیٹ دنیاوی کتابوں کے مطابق ہی چلتا رہے گا تو وہ قرآن کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ اگر وہ اپنے ذہن کو دنیاوی کتابوں کے مطابق ہی رکھے گا، اسی ٹیمپلیٹ پہ دیکھے گا تو اس کو قرآن شریف کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر وہ قرآن کے معیار کے مطابق اپنے ذہن کو سیٹ کرتا ہے تو پھر اس کو قرآن سمجھ آنا شروع کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے ذہن کو قرآن کے مطابق لے آتا ہے اور اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ صراط مستقیم پر چل پڑے گا۔ ادروائز دوسرے الفاظ میں وہ قرآن پر صرف تنقید کرتا رہے گا اور اس کا ذہن الجھا رہے گا، وہ الٹے سیدھے معاملات میں پڑا رہے گا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک دوسرے شخص کی مثال بہت پیاری بیان کی ہے کہ جو اسلام میں پیدا ہوتا ہے وہ قرآن شریف کی حمایت محض مذہب، عقیدت اور احترام کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن وہ قرآن شریف کو پڑھتا نہیں ہے، تو اس کا اور جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں ان دونوں کا مائنڈ سیٹ سیم ہوتا ہے۔ ایک مخالفت اس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام میں پیدا نہیں ہوا، اس وجہ سے قرآن کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا محض اس وجہ سے قرآن کی حمایت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام میں پیدا ہوا ہے، اس مذہب میں پیدا ہوا ہے۔ تو دونوں کا رد عمل، گفتگو کا انداز ایک ہی ہوتا ہے لیکن مخالف سمت میں ہوتا ہے۔ جو شخص چاہے دین اسلام میں پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ قرآن شریف کو جب پڑھتا ہے، سمجھتا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہو جاتا ہے اور وہ ان دونوں افراد سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ کو اسکرین کے اوپر جو صفحات نظر آتے ہیں وہ قرآن-urdu.com کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں کہ یہ پیراگراف تفہیم القرآن کے کن صفحات پر ہے۔ دوسرا پیراگراف جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ تفہیم القرآن کے صفحہ نمبر 13 سے شروع ہو کر اور صفحہ نمبر 15 پہ جا کے ختم ہوتے ہیں۔ تو شروع کرتے اور دیکھتے ہیں۔ عام طور پر ہم جن کتابوں کے پڑھنے کے عادی ہیں ان میں ایک متعین موضوع پر معلومات، خیالات اور دلائل کو ایک خاص تصنیفی ترتیب کے ساتھ مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر جب ایک ایسا شخص جو قرآن سے ابھی تک اجنبی رہا ہے پہلی مرتبہ اس کتاب کے مطالعے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ توقع لیے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ کتاب ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی عام کتابوں کی طرح پہلے موضوع کا تعین ہوگا، پھر اصل مضمون کو ابواب اور فصول میں تقسیم کر کے ترتیب بار ایک ایک مسئلے پر بحث کی جائے گی، اور اسی طرح زندگی کے ایک ایک شعبے کو بھی الگ الگ لے کر اس کے متعلق احکام و ہدایات سلسلہ وار درج ہوں گی۔ لیکن جب وہ کتاب کھول کر مطالعہ شروع کرتا ہے تو اسے یہاں اپنی توقع کے بالکل خلاف ایک دوسرے ہی انداز بیان سے سابقہ پیش آتا ہے جس سے وہ اب تک بالکل ناآشنا تھا۔ یہاں وہ دیکھتا ہے کہ اعتقادی مسائل، اخلاقی ہدایات، شرعی احکام، دعوت، نصیحت، عبرت، تنقید، ملامت، تخویف، بشارت، تسلی، دلائل، شواہد، تاریخی قصے،
آثار کائنات کی طرف اشارے بار بار ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں۔ ایک ہی مضمون مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں دہرایا جا رہا ہے۔ ایک مضمون کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اچانک شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ایک مضمون کے بیچ میں دوسرا مضمون یکایک آ جاتا ہے۔ مخاطب اور متکلم بار بار بدلتے ہیں اور خطاب کا رخ رہ رہ کر مختلف سمتوں میں پھرتا ہے۔ بابوں اور فصلوں کی تقسیم کا کہیں نشان نہیں۔ تاریخ ہے تو تاریخ نگاری کے انداز میں نہیں، فلسفہ و مابعد الطبیعات ہیں تو منطق و فلسفہ کی زبان میں نہیں، انسان اور موجودات عالم کا ذکر ہے تو علوم طبیعی کے طریقے پر نہیں، تمدن و سیاست اور معیشت و معاشرت کی گفتگو ہے تو علوم عمران کے طرز پر نہیں، قانونی احکام اور اصول قانون کا بیان ہے تو مقننوں کے ڈھنگ سے بالکل مختلف، اخلاق کی تعلیم ہے تو فلسفہ اخلاق کے سارے لٹریچر سے اس کا انداز جدا۔ یہ سب کچھ اپنے سابق کتابی تصور کے خلاف پا کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ ایک غیر مرتب، غیر مربوط، منتشر کلام ہے جو اول سے لے کر آخر تک بے شمار چھوٹے بڑے مختلف شذرات پر مشتمل ہے، مگر مسلسل عبارت کی شکل میں لکھ دیا گیا ہے۔ مخالفانہ نقطہ نظر سے دیکھنے والا اسی پر طرح طرح کے اعتراضات کی بنا رکھ دیتا ہے، اور موافقانہ نقطہ نظر رکھنے والا کبھی معنی کی طرف سے آنکھیں بند کر کے شکوک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس ظاہری بے ترتیبی کی تعویلیں کر کے اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے، کبھی مصنوعی طریقے سے ربط تلاش کر کے عجیب عجیب نتائج نکالتا ہے، اور کبھی نظریہ شذرات کو قبول کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہر آیت اپنے سیاق و سباق سے الگ ہو کر ایسی معنی آفرینیوں کی آمادگاہ بن جاتی ہے جو قائل کے منشا کے خلاف ہوتی ہیں۔